بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ اور بات آج کریں گے بشرا بی بی کی، جس کو کوئی جادوگرنی کہتا ہے، کوئی موکلوں والی سرکار، جنوں والی سرکار، بہت سارے اس کے نام ہیں۔ اور واقعی اس نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ وہ ان سارے جرائم میں عمران نیازی کی جو ہے وہ ساتھ شامل تھی، لیکن وہ اب تک بچی ہوئی تھی۔ اب جب اس کو سزا ہوئی ہے، سزا یافتہ 14 سال کی اس کو سزا ہوئی ہے بعد مشقت، پلس جو اس کو کوئی 78 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ جرمانہ بھی ہے۔ اتنی سخت سزا ہونے کے باوجود اس کو جیل بھیجنے کی بجائے وہ جو بنی گالا کا 300 کنال کا محل ہے اس میں رکھا گیا کہ بی بی تو جا اتنے جا کے موج کر، بجائے اس کو فوری طور پہ جیل میں ڈالا جاتا۔ اب یہ جو اس کی اڈیالہ کی بجائے بنی گالا میں منتقلی ہے سب جیل کے طور پر، اس پر بات کریں گے۔ اس پر یہ بہت سارا شور ہے کہ بھائی یہ ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ تو لیکن ایک پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومت جو ہے وہ جو بظاہر میں جو چہرے نظر آتے ہیں، کبھی نواز شریف، آصف زرداری، اس سے پہلے شہید بے نظیر بھٹو، اور اس طرح جو بھی جنہوں نے بھی باریاں لی ہیں، بظاہر ہمیں یہ حکومت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اصل حکومت جو ہوتی ہے وہ جی ایچ کیو والوں کی ہوتی ہے۔ ہر طرح کی جو پالیسی ہوتی ہے جس سے کہ دورس نتائج نکل سکتے ہیں، انڈیا کے حوالے سے، ملک کے فائنینسز کی بات جو ہوتی ہے، ہماری جو فارن پالیسی ہوتی ہے، وہ ان جرنیلوں کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اب اپنا یہ سارا جو جرنیلی نظام حکمرانی ہے، اس کو تسلسل دینے کے لیے اور اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کرتے ہیں یہ کہ اپنے پاس کچھ آپشنز تیار رکھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر ان کی تابع داری نہ کرے تو اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ یہاں مغرب میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے ملازمین رکھتے ہیں تو کسی کو فل ٹائم جاب نہیں دیتے۔ میں یہ آپ کو سٹورز کی بات بتا رہا ہوں، تو ان میں وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف ملازم رکھتے ہیں اور سب کو تھوڑے تھوڑے آورز دیتے ہیں۔ تو ایک کام جو کہ 2 بندے کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ 3 بندے ہائر کر لیتے ہیں، تو ان کے درمیان وہ آورز تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کسی وجہ سے نہ آ سکے تو تیسرا بندہ جو ہوتا ہے اس کو وہ آور دے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا کام چلتا رہتا ہے اور تینوں پر یہ دباؤ برقرار رہتا ہے کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ آور کروں تاکہ میں کما سکوں۔ تو پاکستان میں اس طرح جو جرنیل ہمارے، انہوں نے یہ آپشن کس طرح تیار کیا ہوا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جو ہماری مشرقی خواتین ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے فائنینشیل پوزیشن بھی خراب ہوتی ہے، پھر ان کو میکے کی طرف سے بھی اتنا جو ہے وہ تحفظ نہیں ہوتا۔ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بس تیے ہن گئی تو پھر اتنے سسرال ہی رہنا ہے، تیرا جنازہ ہی واپس ہے۔ وہ بیچاری وہاں پر اپنے سسرال میں ان کے ساتھ جو بھی زیادتی ہو اسے برداشت کرتی ہیں، اور خاص کر انہیں وہ اپنے وہ کہتے ہیں نا پنجابی سوکن دا ڈر، اس ڈر سے اپنے شوہر کی جائز ناجائز ہر بات مان لیتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ تو یہی سوکن والا حال جو ہے نا، اسی طرح کا خوف یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی ہے۔ انہیں کرسی دی جاتی ہے لیکن ان پر وہ سوکن والا خوف نہیں، کسی اور لیڈر کا جو ہے خوف وہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بندے دا پتر بن کیا کام کر، نہیں تے اسی دوجے نو لے آواں گے۔ اور یہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح یہ کرتے رہے۔ نواز شریف کے لیے بے نظیر تھی، بے نظیر کے لیے نواز شریف، اور پھر جب ان دونوں میں میثاق جمہوریت ہو گیا تو پھر جب وہ سوکن کی ضرورت پڑی ڈرانے کے لیے تو عمران نیازی اس کام کے لیے جو ہے اس کو تیار کیا گیا۔ تو اب یہی وہ جو فارمولہ ہے سوکن تیار رکھنے والا، اسی کے تحت جو ہے عمران نیازی اس وقت جو ہے وہ جیل میں بجائے چکی پیسنے کے، جیل کو جیل کی طرح کاٹنے کے، وہ وہاں پر دیسی گھی میں مرغے تیار ہو رہے ہیں، دیسی مرغے، بکرے، اور جم دیا ہوا ہے اس کو۔ تو یہ وہی فارمولہ ہے۔ اور بشرا بی بی کو جو انہوں نے جیل میں نہیں بھیجا اور اس کو کہا کہ جو جا بی بی کار جا کے وہ جادو ٹونا تو کرنی ہے وہ کر دی ہو، وہ بھی اسی فارمولے کے تحت ہے۔ اب اس کو 14 سال سزا ہوئی ہے لیکن جیل نہیں بھیجا، اور اس کو وہ سہولت دی ہے جو آپ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان کی تاریخ میں صرف اس سے پہلے ایک جو مارشل لا لگانے والا ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف، اس کو دی گئی تھی، لیکن وہ ملزم تھا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ابھی اس پر سزا نہیں دی گئی تھی، ابھی کیس چل رہا تھا، تو اس کو یہ ملی۔ اور اس کو تو سزا ہونے کے بعد یہ سزا یافتہ ہے، لیکن اس کو ابھی سے وہ سہولت دے دی گئی ہے کہ جو ہمارے ملک کے اصلی حکمران ہے وہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
اب ہر طرف اس ڈیل کے چرچے آپ خود نے کئی ٹی وی پروگراموں میں سوشل میڈیا پر اس کا ذکر سنا ہوگا کہ جو ڈھیل ہے یہ ایک وہ جو ہمارا بڑا معروف جملہ ہے کہ ڈھیل ہے، اور ڈیل کے نتیجے میں بڑے ہمارے محترم اور بڑے ہی جو ہے ایک کریڈیبل جرنلسٹ جو ہیں نصرت جاوید صاحب، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ بڑی احتیاط سے اب کام لیتے ہیں، تو انہوں نے گول مول انداز میں یہ بتا دیا کہ بشریٰ بی بی نے ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی اور یہ ساری باتیں ہوئی۔ اسی طرح رضوان رضی، انہوں نے تو کھل کر اس کا ذکر کیا کہ اس نے پہلے ایک ملاقات کی، سارے معاملات طے کیے، اور پھر اس نے یہ ایک ایکٹنگ کی کہ میں جو ہے وہ جیل کاٹنے کے لیے آ گئی ہوں۔ تو یہ ڈیل تو بہرحال جو پاکستان کی جو حالات ہیں اور سابقہ جو ہماری سیاسی تاریخ ہے وہ بتا رہی ہے کہ اکثر اسی طرح ہوتا ہے۔ تو بشریٰ بی بی جو ہے وہ بہرحال اس ڈیل سے انکاری ہے، اور عمران نیازی بھی، دونوں رج کے جھوٹے ہیں، دونوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، کل کی بات ہے، یہ دونوں عدت میں جو نکاح والا کیس ہے اس میں یہ عدالت میں تھے۔ اس نکاح کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ نکاح کس ڈیٹ کو ہوا۔ پھر اس کا جو بشریٰ بی بی کا سابقہ شوہر خاور مانی کا، وہ اس بات پہ اصرار کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے اور قرآن پر حلف دینے کو تیار ہے۔ پھر وہ جو نوکر لطیف ہے اس نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ پھر جو نکاح خام مفتی سعید ہے جو کہ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی میں بھی تھا، اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ نکاح عدت کے دوران ہوا، اس لیے میں نے دوبارہ یہ نکاح پڑھایا تھا۔ لیکن اس ساری ٹھوس شواہد کے ہونے کے باوجود یہ نہ بیوے یہ جو پیرنی اس بات کو مان رہی ہے، اور نہ عمران نیازی، دونوں ڈٹائی سے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ڈیل کے حوالے سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ان کے اس تردید کی جو ہے کم از کم میری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کی کھائی جاؤ تو بس اس کے بعد پھر مانتے بھی نہیں اس بات کو۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میرا جو اوپینین ہے وہ تو اس کے مطابق جو ہمارے جو جرنیلی حکمران ہیں ان کے لیے بشریٰ بی بی جو ہے وہ طوطا بن چکی ہے جس میں نیازی کی جان ہے۔ طوطے والی آپ نے کہانی تو سنی ہوگی کہ جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے، اور پھر اس طوطے کو تلاش کیا جاتا ہے، اور بڑی مشکلوں سے وہ طوطا ملتا ہے، اور پھر اس جادوگر سے جان جو ہے وہ جب اس کی گردن مروڑی جاتی ہے تو جادوگر سے جان چھوٹتی ہے۔ اور یہاں سے صورتحال یہ ہے کہ یہ جو طوطا ہے یہ جرنیلی شکنجے میں بھی آ گیا، عدالت سے سزا بھی ہو گئی، اب تو وہ جب چاہیں اس کی گردن جو ہے وہ مروڑ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس طوطے سے ابھی بہت سارے کام لینے، اس لیے وہ ابھی کچھ وہ جو سختی ہے گردن مروڑنے والا کام وہ نہیں کر رہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس طوطے سے جو ہے بہت سارے کام لیے جائیں، عمران نیازی کے حوالے سے اور نئے ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں اور اس کو گندا کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ طوطی جو ہے بہت کام آئے گی، لیکن اگر یہ کوئی نئے ثبوت اکٹھے کر لیتے ہیں، یہ وعدہ معاف گواہ بھی بن جاتی ہے، کوئی اور باتیں بھی بتا دیتی ہے، تو یہ جو نئی کوئی آڈیو لیکس ویڈیو لیکس کچھ بھی اگر مل جائے گا تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ پہلے اتنی آڈیو لیکس انہوں نے کی ہیں تو اس سے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ خواہ مخواہ جو ہے وقت کا ضیاع ہے اور سرمایہ کا ضیاع ہے۔ یہ کام نہ پہلے فائدہ مند ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس عمران نیازی کی آڈیو لیک سے جو ہے کوئی جو نہ عمران نیازی کو تو کم از کم کوئی نقصان نہیں پڑتا۔ اب یہ چاہے جتنا مرضی بڑا دھماکہ کر لیں، میڈیا میں تو ہلچل مچ سکتی ہے، ٹی وی پہ 2-4 پروگرام ہو جائیں گے، لیکن عمران نیازی اور اس کے سپورٹر جو ہیں وہ جو ہیں وہ اس معاملے میں ڈھیٹ پروف ہیں، ان پر نہ پہلے کوئی اثر ہوا تھا اور نہ اب کوئی اثر ہوگا۔ ہاں البتہ ایک جو میرا خیال ہے کہ بشریٰ بی بی سے وہ یہ کام لے سکتے ہیں کہ جس طرح عمران نیازی کو اس نے پہلے اپنے روحانیت والے چکر میں پھنسایا اور اسے ہر طرح کا الٹا سلٹا کام جو ہے الٹا پلٹا کام وہ کروا لیا تھا، اور وہ اس بات کو جو ہے وہ قائل کروا اس سے عمران نیازی کو اس بات پہ قائل کروا دیں کہ بھائی یہ جو فوج کے خلاف ایک جو بین الاقوامی پروپیگنڈا مہم چلی ہوئی اس کو جو ہے بند کروایا جائے۔ ملک کے اندر تو انہوں نے قابو پایا ہوا، لیکن باہر جو خط چھپتے ہیں اور جو مضامین چھپتے ہیں وہ جو ہے اس پہ فوج کا جو ہے ابھی تک جو ہے کنٹرول نہیں ہوا اور وہ اس میں کامیاب نہیں۔ تو بشریٰ بی بی البتہ عمران نیازی کو کوئی روحانی چکر دے کر اس بات پر قائل کر سکتی کہ یہ ہتھیار جو ہے وہ استعمال نہ کرے اور جیل میں بیٹھ کر اپنی اگلی اننگ جو ہے اس کا انتظار کرے۔ اب آپ نے دیکھا ہی ہوا کہ بشریٰ بی بی کے کہنے پہ یہ مزار پہ سجدے کرنے کو تیار ہو گیا تھا، جو کہ عام زندگی میں نماز پڑھنے کو بھی جو ہے اس کے جو ہے مشکوک ہے اس کا معاملہ۔ صرف ایکٹنگ کے لیے میں نے اس کو دیکھا، جب اس کو ضرورت پڑے تو لوگوں کے سامنے سجدے کرنے کو آ جاتا ہے، ادروائز تو کبھی عید کے موقع پر بھی اس کی جو ہے ایسی کوئی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی
جس میں یہ کوئی نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہو. تو یہ اس کے کہنے پر جا کے سجدہ کر رہا تھا پاک پتن والے مزار پر. تو ظاہر ہے اگر وہ اصرار کرے اور اس پہ ایک روحانی جو ہے وہ بھی لبادہ چڑھا دے کہ بھائی اس سے ہمیں یہ حاصل ہوگا، جس طرح مزار پہ گئے تھے تو اس کے بعد وزارت عظمیٰ مل گئی، تو پھر وہ اس کو یہ کہہ سکتی تو کہ بھائی جی ایچ کیو کی جو درگاہ ہے اس پر بھی جا کے ایک سجدہ ہو جانا چاہیے. تو ظاہر ہے نیازی اس پہ راضی ہو جائے گا. لیکن راضی ویسے وہ پہلے بھی تھا، اب بھی وہ چاہتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو دوسری پارٹی ہے، دوسری درگاہ والے جو سجادہ نشین ہیں، ان کو اس کی فوری طور پہ ضرورت نہیں. اور وہ کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ جو مطلوبہ سہولت ہے یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے سستے داموں مل رہی ہے، تو اس لیے وہ نیازی کو کیا کریں گے. ابھی تو نیازی کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے. ان کو نیازی کی اگر ضرورت پڑے گی تو وہ مستقبل میں پڑ سکتی ہے، اور اس وقت انہیں صرف یہ ایشورنس چاہیے کہ جب وقت آئے تو نیازی جو ہے پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے فوری طور پر دستیاب ہو. تو یہ سارے معاملات جو ہیں بشرا بی بی جو ہے وہ بڑی آسانی سے کر سکتی ہے. البتہ یہ جو ڈیل ہو جس کی باتیں سن رہے ہیں، اس سے بشرا بی بی کو تو بہت فائدہ ہو گیا کہ ایک تو بنی گالا میں گھر جو ہے وہ سب جیل بن گیا، تو وہ یہاں پہ رہے گی، اور اس کو جو جیل کی مشقت تھی اس سے بچ گئی. یہاں پہ اسے ہر طرح کی سہولت بھی ہوگی اور تحفظ بھی ہوگا. البتہ یہ جو سب جیل بنا دیا گیا ہے بنی گالا کو، اس سے عمران نیازی کو کے لیے جو ہے نقصان بھی ہے اور بہت ساری مشکلات کھڑی ہو گئی. اب یہ بنی گالا اس کا یوں سمجھ لیں، اگر کوئی بادشاہ ہو تو اس کا جو قلعہ ہوتا ہے، محل جو ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے سب سے بڑی پناہ گاہ ہوتی ہے. اس کے سارے حفاظتی انتظامات جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو جو ہے جنگوں کی بھی تیاری کرتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ بھی بناتا ہے. تو اب یہ جو عمران نیازی کا محل نما قلعہ ہے، یہ ان کی تحویل میں چلا گیا جن کے خلاف یہ جنگ لڑنا چاہتا تھا. یعنی سیدھا سیدھا اس پہ قبضہ جو ہے وہ پاکستان کے اصلی حکمرانوں کا. بظاہر آپ کو وہاں پر پولیس نظر آئے گی، لیکن وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ٹی وی پر کہ بھائی یہ پولیس کر رہی جو کچھ. اصل جو پہرے دار وہاں پر ہوں گے اب وہ ان کا تعلق خاکی وردی والوں سے ہوگا، اور یہ قلعہ ان کی تحویل میں ہوگا. اب اس قلعے میں عمران نیازی نے پہلے آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی کے بندوں کو وہاں پہ رکھا تھا، اور وہیں پہ وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے اس کو پیٹرول بم بنانے سکھائے اور فوج سے لڑنے کے گرج اور یہ حوصلہ دیا. تو بہت سارے جو ایسے دہشت گرد تھے ان کی پناہ گاہ جو تھی وہ بنی گالا تھی، اور وہاں سے یہ ساری تیاری کرتے تھے. اب اس کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ وہاں سے جو اس طرح کا جو ہے کمپین جو ہے وہ چلائے. اور اب جس طرح اس کے کیسز چلائے گئے ہیں تو اس چیز کا امکان تو ہے کہ اس کی ضمانت ہو جائے. فرض کر لیں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کو رہائی ملتی ہے، تو یہ کہاں جائے گا. اب اڈیالہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا وہ سب جیل بن چکا ہے، تو اس سب جیل میں جانے کے لیے یہ اس طرح نہیں جا سکتا کہ سیدھا جائے اور دروازہ کھولے اور اندر چلے. اب وہاں پہ پیرا ہے، اور اس وہاں جانے کے لیے اس کو بہت سو مراحل سے گزرنا پڑے گا کیونکہ وہ سب جیل ہے. اور اگر یہ زمان پاک جانا چاہے تو زمان پاک میں یہ اگر چلا جاتا ہے تو پھر یہ اسلام آباد کی سیاست سے آؤٹ ہو جاتا ہے. ویسے بھی اب کچھ ہی دنوں میں پنجاب میں جو ہے نئی حکومت بننے والی ہے، نگران حکومت بھی اس کے حق میں نہیں ہے، اور نئی حکومت ویسے بھی مسلم لیگ نون کی ایک اتحادی حکومت بنے گی، تو وہاں پر بھی اس کو اس طرح کا تحفظ نہیں ہوگا. اور یہ بنی والا گھر جو ہے یہ سب جیل ہے، اس میں ہر طرف وردی والے ہرکارے ہیں. اور اب اس میں آپ دیکھیے گا، خیر آپ کو اور مجھے تو یہ نہیں بتایا جائے گا، لیکن اس میں ویڈیو اور آڈیو بنانے والی خفیہ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں وہ کونے کونے میں لگا دیں گے. اور اگر فرض کریں نہ بھی لگائیں تو ان کا ایک خوف جو ہے وہ عمران پہ طاری ہو جائے گا کہ بھئی یقیناً انہوں نے جس طرح پہلے ریکارڈنگ کرتے تھے اس طرح انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں لگا دی. تو یہ اس کے لیے ٹریس کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا. یا تو پورے گھر کو گرائے، جو کہ ناممکن سی بات ہے. اب اس پہ یہ جو ڈر ہے نا کہ ڈیوائسز یقیناً لگی ہوئی ہیں، اب وہ ہوں یا نہ ہوں، ڈر بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ رہے گا. اور اس ڈر کی وجہ سے اگر یہ بنی گالا میں رہنا بھی چاہے گا تو یہ کہ نہ اپنے مرشد سے بات کر سکے گا، نئے تعویذ وہ جو اس نے وظائف لینے ہوتے ہیں وہ بھی ناممکن ہو جائیں گے، نہ مرشد سے بات ہوگی. اور وہ تو ہوگی اس کے اندر جو سب جیل جو دو کمرے کہتے ہیں اس کو دے دیے گئے، ایک کمرے میں وہ ہوگی جو کہ جیل والا ہے، تو اس سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی. اب بنی گالا میں وہ جو کوک اسٹوڈیو ہے وہ بھی بند رہے گا کیونکہ ہر طرف سے تو نگرانی ہو رہی ہے. تو عمران نیازی کے لیے بڑی یہ ہے مشکل والی بات ہے اگر بالفرض وہ ضمانت پہ باہر بھی آ جاتا ہے. اب وہ باہر آ کر ظاہر ہے اس کے پاس ایک روٹ ہے کہ فوراً عدالتوں کی طرف بھاگتا ہے کہ جی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں کہیں نہ کہیں سے اس کو ریلیف لینے کے لیے، اور کہیں عدالتوں میں اس کے حامی اور جو
عمرانی ججز ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس میں بھی ایک جو ہے امکان یہ ہے، اور جس کے لیے مشکل بات جو سامنے آئے گی کہ اگر یہ عدالت میں جاتا ہے اور اس کو یہ ریلیف دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ گھر کا جو جیل والا اسٹیٹس ہے، سب جیل والا، اس کو ختم کرے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ کہ گھر تو آلریڈی ڈیمیج ہو چکا، اس کی پرائیویسی جو ہے وہ تو کمپرومائز ہو چکی ہے، اس کے لیے وہاں سکون نہیں ہے، لیکن دوسرا اس کا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کی جو مرشد ہے اس کو پھر اس سب جیل سے نکال کر باقاعدہ جیل جو ہے اس میں بھیجا جائے گا، اور یہ آپشن بھی یقیناً عمران نیازی جو ہے اس کے لیے ناقابل قبول ہے، اپنے مرشد کے بغیر تو ظاہر ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ تو اب عمران نیازی جو ہے وہ صورت حال ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں ویلن وچ گنا۔ اسی کے ساتھ اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پر بھی گپ شپ ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب راکھا۔